تو شوہر پریشان ہے اپنی بیویوں سے، اور آپ نے جلسے میں اتنا پاس عورتوں کا رکھ دیا ہے۔ پورے جلسے میں اپنی چپل دکھا رہی ہوں گی، ساڑی دکھا رہی ہوں گی، چوڑیاں دکھا رہی ہوں گی، اور دکان بتا رہی ہوں گی ہم کہاں سے خرید کے لائے۔ ان کو جلسے میں آپ نے اتنا قریب کر دیا، ورنہ یہی انسان پہلے بھی تھے جو اپنے گھروں میں بچوں کے پیدا ہونے پر سب سے پہلے شراب کے ڈراپس، شراب کے قطرے ان کے حلق میں ڈالا کرتے تھے۔ یہی انسان پہلے بھی تھے جو اپنے گھروں میں پیدا ہونے والی لڑکیوں کو 3 4 سال 6 سال پالنے اور پوسنے کے بعد کسی جنگل میں لے جا کر اپنی انہی بچیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے۔ یہ انسان پہلے بھی تھے جن کے یہاں جوا کھیلنا، جوئے میں رقم ہارنا، پھر مکان ہارنا، پھر بیوی ہارنا، اور آخر میں اپنی بیٹی تک کو جوئے پہ لگا کر اس کو ہار جانا، یہ بھی انسانوں کا وتیرہ تھا۔ ایک ایک روٹی اور ایک ایک بوٹی کے پیچھے ایک دوسرے کا قتل کر دینا، اور ایک آدمی کی بکری دوسرے کے کھیت میں جا کر تھوڑی سی گھاس کھا لیتی تھی تو اتنی سی بات پر دونوں قبیلوں کے درمیان 27 سال تک جنگ ہونا، اور دونوں طرف سے 40,000 افراد کے مرنے اور قتل ہو جانے کے بعد بھی جنگ بند نہ ہونا، 40,000 لوگوں کی جان صرف ایک بکری کی تھوڑی سی گھاس کھا لینے کی بنیاد پر ان کا مرڈر کر دیا جائے اور قتل کر دیا جائے، ایسا کرنے والے بھی انسان تھے۔ لیکن اس انسانیت میں اور آج کی انسانیت میں ذرا فرق دیکھیے۔ لڑکیوں کو زندہ رکھنے کا، زندہ رہنے کا حق کس نے دیا؟ لڑکیوں کو والدین کی وراثت میں حقدار کس نے بنایا؟ میں کچھ نہیں بولوں گا، جس کو جو کرنا ہے کرے، کیونکہ بہار میں اور جھارکھنڈ میں نے پروگرام دینا بند کر دیا ہے۔ یہ مکھیا مجاہد صاحب کے اتنے فون آئے ہمارے پاس اور ہر طریقے کا آشواسن دیا، تب ہم یہاں آئے ہیں، ورنہ آتے نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے گا بہار میں اور جھارکھنڈ میں میرا کوئی پروگرام میں دے ہی نہیں رہا ہوں، بند کر دیے میں نے، سرے سے بند کر دیے، کیونکہ 20 سال کا میرا تجربہ ہے کہ سدھرنے والی قوم نہیں ہے، میں نے بالکل بند کر دیا ہے۔ آپ کتنا بھی بولیے، نہیں سننے والی قوم ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ معزز سامعین، آپ حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ آپ سنجیدگی اور متانت کا ثبوت دیں۔ جو لوگ آگے کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں اور شور و شرابہ نہ کریں۔ آپ لوگوں سے بڑی ہی ادب و احترام کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں، پیچھے والوں کو دقت ہو رہی ہے، اور یہ جو شور و شرابہ کر رہے ہیں یہ دینی محفل ہے، یہ جلسہ ہے، اس کا بھی خیال رکھیں۔ آپ لوگ بیٹھ جائیں۔ وہ بھی ایک انسانیت اور آج کی انسانیت میں فرق دیکھیے۔ لڑکیوں کو والدین کی وراثت میں
حق کس نے دلایا؟ بھائی کی وراثت میں بہن کو حق کس نے دلایا؟ یہ سب آپ نظر ڈالیے. سب سے زیادہ زور اسلام نے دیا ہے. آئیے قرآن کریم کی اس آیت پر ذرا ایک سرسری نظر دوڑائیں. اس میں صرف مسلمانوں کی عزت کی بات نہیں کر رہا اللہ تبارک و تعالی، پوری انسانیت اور پوری بنی آدم کی عزت و تکریم کی بات کی جا رہی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. پوری آیت آپ کے سامنے پڑھ دی اور دیکھیے اس آیت کے ترجمے پر. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنو آدم کو، بنی آدم کو مکرم بنایا، عزت بخشی. آدم کے ہر بیٹے کو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم نے عزت عطا فرمائی ہے. یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو عزت دی، کافروں کو ذلیل کیا، یہ نہیں کہہ رہا، بلکہ کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو، آدم کے ہر بیٹے کو، آدم کی اولاد کو ہم نے عزت دی، یعنی پوری انسانیت کو مکرم بنایا. ہندو کو بھی عزت دی، مسلمان کو بھی عزت دی، سکھ کو بھی عزت دی، اس لیے کہ وہ انسان ہے اور انسان عزت کرنے کے لائق ہے. بنا کسی سبب کے اور بنا کسی بات کے آپ کسی غیر مسلم کو نہ تو گالی دے سکتے ہو، نہ مار سکتے ہو، نہ اس کو اس کے گھر سے نکال سکتے ہو، نہ اس کے ادھیکار چھین سکتے ہو. دوسرے ٹکڑے پر غور کیجئے، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، زمین کے اوپر یا سمندر کے اوپر جو سواریاں چلتی ہیں، سمندر میں پانی کے جہاز، بڑے بڑے شپ، ناؤ، اسٹیمر، اور سڑکوں پر جو سواریاں چلتی ہیں، بسیں ہوں، ٹرینیں ہوں، کاریں ہوں، بیل گاڑیاں ہوں، تانگے ہوں، جو بھی ہو، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے سمندر کے اندر بھی اور خشکی کے اوپر بھی ہم نے ان کو سوار کیا ہے. یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے بنی آدم کے لیے بنائی ہیں، کسی ایک قوم کے لیے نہیں. صرف مسلمان ہی ٹرین میں چل سکتا ہے؟ نہیں، غیر مسلم بھی چلے گا. سمندر کے جہازوں میں صرف مسلمان ہی سفر نہیں کرتا، غیر مسلم بھی سفر کرتا ہے. ہم نے یہ ساری کی ساری چیزیں انسانوں کے لیے بنائی ہیں، انسانوں کو ہم نے عزت دی ہے، اور ہم نے سمندر میں بھی، تری میں بھی اور خشکی میں بھی ہم نے ان کو سوار کیا ہے. کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے کسی قدرتی چیز میں، کسی قدرتی چیز میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے. اللہ نے سورج بنایا ہے، لیکن کوئی قوم یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ سورج پر صرف میرا حق ہے. مسلمان یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے رب نے بنایا اس لیے سورج صرف ہمارا ہے. سورج کی روشنی ہندوؤں کو بھی ملتی ہے، مسلمانوں کو بھی ملتی ہے، سکھوں کو بھی ملتی ہے، عیسائیوں کو بھی ملتی ہے، جینیوں کو بھی ملتی ہے. سب اس سے مستفیض ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں. چاند بنایا، سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہوا اللہ رب العالمین نے چلائی، سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. آسمان سے بارش ہوتی ہے، سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ہر کسی کے کھیت میں پانی گرتا ہے، غیر مسلموں کے بھی کھیت میں اور مسلمانوں کے بھی کھیت میں. اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس بارش پر صرف میرا ادھیکار ہے، میرا حق ہے.
غور کیجئے اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنو آدم کو عزت سے نوازا ہے، مکرم بنایا ہے، ہم نے ان کو زمین پر بھی اور سمندر کے اندر بھی ہم نے ان کو سواریاں دی، ہم نے ان کو اٹھایا ہے، ہم نے ان کو سوار کیا ہے۔ تیسرے ٹکڑے پر غور کیجئے، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے ان کو پاکیزہ روزی دی ہے۔ محنت کر کے کوئی بھی کما سکتا ہے، یہ حلال روزی کے دروازے ہم نے مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے سب کے لیے ہم نے عطا کیے، کسی ایک کی اجارہ داری نہیں ہے۔ رکشہ چلا کر کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا ہے یہ محنت کی کمائی صرف کھانے کا حق میں ہی رکھتا ہوں، غیر مسلم بھی محنت کر سکتا اور کرتا ہے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے پاکیزہ روزی بھی ہم نے ان کو دی ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، دنیا میں ہم نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں، جو مخلوق ہم نے پیدا کیے ہیں، ان تمام مخلوقات میں ہم نے انسانوں کو ہم نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ صرف مسلمانوں کو نہیں کہا، سب کو کہا کہ ہم نے اور دوسری تمام مخلوقات پر ہم نے انسان کو فضیلت عطا کی ہے، سریشٹھا دیا ہے، ایک مقام دیا ہے، ایک درجہ دیا ہے، اور دوسری مخلوقات پر بنو آدم، آدم کے بیٹے، آدم کی اولاد فضیلت رکھتی ہے۔ قرآن کی اس آیت نے انسانیت کا ایسا سبق دیا ہے ہمیں کہ ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ ساری چیزیں صرف مسلمانوں کے لیے ہیں، نہ آپ کسی سے چھین سکتے ہیں۔ غیر مسلم محنت کرتا ہے، اس کا مکان اچھا بن رہا ہے، آپ کو بھی حق ہے کہ آپ اس سے زیادہ محنت کر کے اس سے اچھا مکان بنائیے، وہ جتنا کماتا ہے آپ اس سے زیادہ کمائیے، یہ حق تو ہے آپ کو، لیکن کسی سے کوئی چیز چھیننے کا حق اور پاور نہیں ہے۔ عزت اللہ نے سب کو عطا فرمائی ہے، جس طرح ہمیں اپنی عزت پیاری ہے ان کو بھی اپنی عزت پیاری ہے، جس طرح ہمیں اپنا گھر مکان پیارا ہے ان کو بھی اپنا گھر مکان پیارا ہے۔ اس لیے جذبات کا احترام کرنا چاہیے، کسی کے جذبات سے نہیں کھیلنا چاہیے۔ قرآن آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن ساری دنیا کی انسانیت کو ایک خاندان سے جوڑتا ہے، ایک خاندانی بتاتا ہے، آپس میں رشتہ جوڑتا ہے ہمارا۔ اب ادھر کیا ہو گیا؟ ارے آپ لوگ تو بیٹھیے، آپ لوگ بیٹھیے بھائی، آپ لوگ بیٹھیے۔ ہمارے جو ذمہ داران ہیں مہیلا پنڈال جائیں اور آپسی مباحثہ کو ختم کریں۔ ہمارے جو ذمہ داران ہیں وہی جائیں گے بھائی، ایکسٹرا آدمی نہیں جائیں گے ادھر۔ آپ لوگ بیٹھیے، آپ لوگ بیٹھیے، آپ لوگ بیٹھیے۔ بیٹھیے بھائی، پتہ نہیں آپ لوگوں کو کس نے بتایا تھا کہ لیڈیز کا انتظام اتنا پاس کر دینا۔ یہ گھر میں اپنے آدمیوں کی نہیں سنتی ہیں تو جلسہ سنیں گی؟ ایک مولانا صاحب خطبہ مسجد میں دے رہے تھے، ان کا خطبہ سن کر ایک آدمی بیچارہ اپنے گھر گیا اور اپنی بیوی کو گود میں اٹھا کے ناچنے لگا۔ تو بیوی نے کہا کیا بات ہے، بڑے خوش نظر آ رہے ہو، آج مولانا صاحب نے محبت پر خطبہ دیا ہے کیا؟ تو امام بیچارہ گھر کا آدمی بولا نہیں، مولانا صاحب نے کہا ہے خطبے میں جو اپنی سب سے بڑی مصیبت کو خوشی خوشی اٹھائے گا وہ سیدھے جنت میں جائے گا۔ تو ہم سب سے بڑی مصیبت کو خوشی خوشی اٹھا رہے ہیں تاکہ جنت میں چلے جائیں۔ تو شوہر پریشان ہے اپنی بیویوں سے، اور آپ نے جلسے میں اتنا پاس عورتوں کا رکھ دیا ہے، پورے جلسے میں اپنی چپل دکھا رہی ہوں گی، ساڑی دکھا رہی ہوں گی،
چوڑیاں دکھا رہی ہوں گی اور دکان بتا رہی ہوں گی ہم کہاں سے خرید کے لائے. ان کو جلسے میں آپ نے اتنا قریب کر دیا. اے بھیا یہ راستے میں سب لوگ بیٹھ جاتے ہیں نا, یہ سب سے بڑا گڑبڑ کرتے ہیں. بیٹھ جائیے یا جائیے, یا تو بیٹھیے یا جائیے یہاں سے. تو انسانیت کا ایک سبق پڑھایا ہے اسلام نے. قرآن کی دوسری آیت پیش کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے. اس آیت کو آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ پوری دنیا کی انسانیت کو ایک خاندان سے جوڑ رہا ہے اسلام. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اس سے بڑی انسانیت کہاں ملے گی؟ دنیا کے سارے دھرم خالی ہیں. باسودیو کوڈمبس کہنے والے بہت ملیں گے, ساری دنیا ایک خاندان کی طرح ہے. لیکن دیکھ لیجئے یو پی کے چناؤ میں اور یو پی کے الیکشن میں جو اکثریت ہے وہ اقلیت کو انسان مانتی ہی نہیں ہے. پورا کا پورا چناؤ کا پرچار اسی پر کیا جاتا ہے کہ ہم ہی انسان ہیں, دوسرا انسان ہے ہی نہیں. اور دھرم یہ کہتا ہے کہ سب ایک خاندان کی طرح ہے. اسلام نے ساری دنیا کے لوگوں کو کیسے جوڑا؟ یا ایھا الناس, ہے سمپورن جگت کی مانو ذاتی, ہے ساری دنیا کے انسانوں, مسلمانوں نہیں, ہے ساری دنیا کے انسانوں. انا خلقناکم من ذکر و انثی, ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے. ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے جنما ہے. تمہارا باپ ایک ہے اور تمہاری ماں ایک ہے. دیکھیے کیسا خاندان بنا دیا ہے. تم سب ایک ہی باپ کے بیٹے ہو, ایک ہی ماں کے بیٹے ہو. تم سب کا باپ ایک ہے, تم سب کی ماں ایک ہے. تمہارا باپ آدم, تمہاری ماں حوا, تمہارا باپ آشو اور تمہاری ماں ہیووتی شتروپا. تم سب ایک ہی آشو اور شتروپا کی سنتان ہو, آدم کے بیٹے ہو اور حوا کے بیٹے ہو, یعنی تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو. اب کیا رہ جاتا ہے؟ اس آیت کے بعد انسانیت کا اور اعلیٰ مقام کہاں سے پیش کیا جائے؟ کیا ایک باپ کی اولاد بتا دینا اور ہمیں ہندو اور عیسائی اور سکھ اور جینی اور بدھسٹ سب کو ایک ہی باپ کا بیٹا کہہ کر بھائی بھائی بنا دینا, اس کے بعد انسانیت کا کون سا درجہ باقی رہ جاتا ہے جو اسلام دینا بھول گیا؟ نعوذ باللہ, انسانیت کے اس اونچے درجے پر فائز کیا ہے. پڑھیے پورا قرآن اور پڑھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, تو آپ دیکھیں گے اس میں انسانیت کے لیے کتنی تعلیمات بھری پڑی ہیں. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب تم سڑک پر چل رہے ہو اور راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے تو اس تکلیف دہ چیز کو ہٹانا تمہاری ذمہ داری بن جاتی ہے. بلکہ ذمہ داری ہی نہیں, تمہارا فرض بن جاتا ہے, بلکہ یہ تمہارے ایمان سے جڑی ہوئی ایک چیز ہے کہ اس تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو. جس کے اندر جتنا مضبوط ایمان ہوگا وہ تکلیف دہ چیز کو اتنا زیادہ ہٹائے گا. اس کو ایمان کی ایک شاخ, ایک برانچ بتا دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبۃ, ایمان کی 70 سے زیادہ برانچز ہیں, اسلام کی 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں. فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, اسلام کی سب سے افضل شاخ اور برانچ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اس بات کا اقرار. وَأَدْنَاهَا, اور ایمان کی سب سے ادنا, سب سے نیچی
جو شاخ ہے لیکن وہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، وہ کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے میں کانٹا پڑا ہے، یہ مت دیکھو یہاں سے ہندو گزرے گا چبے چبنے دو، کوئی پتھر پڑا ہے ہندو ٹکرائے گا گرنے دو، یہاں تو مسلمان کی بستی ہی نہیں ہے، ہندو کا سر پھوٹے گا پھوٹنے دو، جینی کا پھوٹے گا پھوٹنے دو، سکھ کا پھوٹے گا پھوٹنے دو، میرے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ اگر اس بستی میں مسلمان رہتے تو ہم ہٹا دیتے کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں تمہیں اس پتھر کو وہاں سے ہٹانا پڑے گا، چاہے ہندو گزر رہا ہو یا مسلمان، سکھ گزر رہا ہو یا عیسائی، جینی گزر رہا ہو یا بدھسٹ، یہ انسانیت تمہارے اندر ہونا چاہیے، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اس تکلیف دہ چیز کو، کیلے کے چھلکے کو، کانٹے کو، پتھر کو یا اور کوئی چیز وہاں پڑی ہوئی ہے جس سے انسان کو تکلیف پہنچ سکتی ہو، اس کو ہٹا دینا ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے، لہذا اس تکلیف دہ چیز کو ہٹائیے۔ یہ تعلیم بھری پڑی ہے اسلام کے اندر۔ آپ کی بستی میں کوئی کنواں ہے جس میں کھارا پانی ہے، آپ کوئی میٹھے پانی کا کنواں کھدوا دیں یا خرید کر آپ اس کو وقف کر دیں، اس سے ہندو بھی پانی پیے، مسلمان بھی، جین بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی۔ غور کرو، جو ایک کتے کو پانی پلا دینے کی وجہ سے ایک فاحشہ اور بدچلن عورت جو اپنا جسم بیچتی تھی، جس کے بارے میں حدیث میں فاحشہ کا لفظ موجود ہے، ایک دوسری حدیث میں جس کے لیے زانیہ کا لفظ موجود ہے، یعنی بدچلن عورت جو جسم بیچا کرتی تھی، ایسی عورت اپنے کسٹمر کو ڈھونڈنے کے لیے اور تلاش کرنے کے لیے کہیں جا رہی تھی، راستے میں اس کو ایک پیاسا کتا دکھتا ہے جو زمین پر اپنی زبان رگڑ رہا ہے، یعنی زمین سے پانی کی امید لگا رہا ہے کہ ہمیں زمین سے کوئی پانی مل جائے۔ اس عورت کو، اس کتے پر رحم آ گیا، اس طوائف کو، اس بدچلن عورت کو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس نے اپنی اوڑھنی، اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اس نے اپنے پیر کا موزہ اتارا اور اس کو اپنے دوپٹے سے باندھا اور اس کو کنویں میں ڈالا اور اس موزے کو پورا بھگو لیا، تر کر لیا، اور اس کتے کے پاس جا کر اس نے اس موزے کو یا اپنی اوڑھنی کو نچوڑ دیا۔ کتا پانی پینے لگا، وہ عورت کئی بار کنویں سے پانی نکالتی ہے اور اس کتے کو پلاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس عورت کی اس ادا پر کہ اس نے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ رب العالمین نے اس عورت کو جنت کا مستحق بنا دیا۔ جب مری تو وہ جنت کے اندر داخل کر دی گئی۔ ایک کتے کو پانی پلا دینے کی وجہ سے ایک طوائف، ایک فاحشہ عورت بخش دی گئی اور وہ جنت میں چلی گئی۔ پھر ایک عام انسان کو پانی پلانے کا ثواب کیا ہوگا؟ ایک عام انسان کو اس بھید بھاؤ کو ختم کر دیا جائے کہ کون ہندو ہے، کون مسلمان ہے، کون سکھ ہے، کون عیسائی ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا جائے، یہ سوچے بغیر کہ یہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے، سکھ ہے یا عیسائی۔ میرے بھائیوں، حدیث کی کتابوں میں بھرا پڑا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس کا پڑوسی بھوکا سو گیا اور تم کھانا کھا کر سوئے ہو تو تم مومن نہیں۔ پڑوسی کی قید میں ہندو اور مسلمان کی قید نہیں لگائی ہے۔ آپ کا پڑوس میں جو بھی رہتا ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہے، لیکن آپ پیٹ بھر کر اگر سو گئے کھا کر اور آپ کا پڑوسی بھوکا سو گیا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ چاہے اپنے گھر میں اٹھ کر رات کے 3 بجے تہجد کی نماز ہی کیوں نہ پڑھتا ہو، لیکن وہ مومن نہیں۔ اگر خود اس کا پیٹ بھرا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو گیا تو وہ مومن نہیں۔ ذرا تصور کرو، اسلام کے اندر انسانیت کا یہ مقام ہے، یہ درجہ ہے۔ وہ کہتا ہے اسلام کہ تہجد بھلے ہی نہ پڑھو لیکن پڑوسی کو بھوکا مت سونے دو۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ اسلام کی شکشا ہے۔ ایک کتے کو پانی پلا دینے کی وجہ سے ایک طوائف
जन्नत में चली जाती है, तो फिर इंसानियत को खिलाने और पिलाने वाला ये कितना बड़ा सवाब का मुस्तहिक होगा। यहाँ से हमें और आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए और अंदाज़ा लगाकर सोचना चाहिए। हमें और आपको इन तमाम बातों पर गौर भी करना चाहिए। इंसानियत का ये दर्जा, ये मकाम अगर किसी मज़हब ने दिया है तो वो इस्लाम देता है। ये इंसानियत का मकाम है। सब एक ही बाप की औलाद है, ये आला दर्जे की महराज है। आप रोजे से हैं और सुनो, आप रोजे से हैं और रोजा भी रमजान के महीने में रख रहे हैं जो फर्ज है। आप रोजे से हैं, आपके पड़ोस में एक आदमी बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, डॉक्टर ने अर्जेंट ब्लड मांगा है, लेकिन उस आदमी का जो आपका पड़ोसी है वो हिंदू है, ईसाई है, यहूदी है, कोई भी है, मुसलमान नहीं है, मान लो इस्लाम को छोड़कर वो दूसरे किसी मजहब का मानने वाला, मान लो थोड़ी देर के लिए, लेकिन बीमार है और डॉक्टर ने कह दिया कि 1 घंटे के अंदर अंदर अगर मुझे इसके ग्रुप का ब्लड नहीं मिला तो हम इसको नहीं बचा पाएंगे। उसके बेटों का ब्लड ग्रुप उसके ब्लड ग्रुप से अलग है, उसकी बीवी का ब्लड ग्रुप अलग है, और लोगों का ब्लड ग्रुप उसके ग्रुप से अलग है, लेकिन आप मुसलमान हैं, आपका ब्लड ग्रुप उसके ब्लड ग्रुप से मेच खा रहा है और आप एक बोतल खून दे सकते हैं और उसकी जान बच सकती है। तो ऐसी सूरत में आपको डॉक्टर के पास जाकर एक बोतल खून देना पड़ेगा, इसलिए कि उसकी जान बचाना इस वक्त जरूरी है, आप उसकी नहीं बचा रहे हैं। कुरान कहता मन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, जिसने किसी एक इंसान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। यहां आप एक हिंदू को या एक ईसाई को नहीं बचा रहे हैं, एक इंसान को बचाकर पूरी कायनात की और पूरी दुनिया की इंसानियत और मानवता को बचा रहे हैं। ऐसे मौके पर आपको ब्लड देना पड़ेगा। सवाल यह पैदा होता है, क्या रोजे की हालत में एक बोतल खून देना जायज है कि ना जायज है? यह एक अलग मसला है। मेरे भाइयों, आपको रोजा है, बुखार है, लेकिन डॉक्टर ने ब्लड जांच के लिए सैंपल मांगा है, आप रोजा नहीं तोड़ना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप ब्लड जांच के लिए 2, 4, 5 ml ब्लड अगर आपका निकाला जा रहा है तो आप निकलवा सकते हैं, आपका रोजा नहीं टूटेगा। सुन लीजिए मसला, अगर 2, 4, 5 ml ब्लड निकलवाने से आपकी जांच के लिए जाना है, ब्लड 2, 4, 5 ml ब्लड निकालने से रोजा नहीं टूटेगा, लेकिन आपको एक बोतल खून देना है। एक बोतल खून देने के बाद कमजोरी आना है। कमजोरी जब आती है तो ब्लड निकालने वाले आपके हाथ में पहले एक बॉल पकड़ा देते हैं ताकि खून का सर्कुलेशन बना रहे, और आप ऐसे ऐसे बॉल दबाते रहेंगे और ब्लड निकलता रहेगा। और ब्लड निकालने के बाद, एक बोतल खून देने के बाद, फिर आपको 2 बिस्किट, चाय या कोई जूस पिलाया जाता है। ये हर हॉस्पिटल का एक नियम है। लिहाजा ऐसी सूरत में आप रोजे से हैं तो आपका वो ब्लड लेगा नहीं, वो आपको कहेगा कि पहले आप रोजा तोड़िए, कुछ खाइए, क्योंकि ब्लड निकलने से आपको और कमजोरी पैदा हो जाएगी। इस्लाम यहां आपको इजाजत देता है कि एक गैर मुस्लिम की जान बचाने के लिए आपको अगर रोजा तोड़ना पड़ रहा है तो रोजा तोड़ दीजिए। ये रोजे की कज़ा तो बाद में हो जाएगी, लेकिन अगर ये मर गया तो दोबारा जिंदा नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको बचाना, रोजा रखने इस वक्त तोड़ देना बेहतर है, उसको बचाना ज्यादा जरूरी है। लिहाजा इस्लाम यहां आपको इजाजत देता है कि गैर मुस्लिम की जान बचाने के लिए रोजा तोड़ दो। इससे बड़ा दर्जा इंसानियत का और क्या होगा। वो सोचें जो मॉब लिंचिंग करके, दरख्तों से बांधकर, जय श्री राम के नारे लगवाकर जो एक इंसान की जान ले लेते हैं, वो सोचें कि वो किस धर्म के पासदार हैं और किस धर्म की रक्षा कर रहे हैं। वो
اور وہ بھی سوچیں جو بنا کسی غلطی کے کسی کو پکڑ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اس کی گردن کو کاٹ دیتے ہیں اور اڑا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا جہاد کر دیا ہے، وہ سوچیں کہ انسانیت کا احترام تو یہ اسلام نے پیش کیا ہے کہ روزہ توڑ دو لیکن دوسرے کی جان بچا لو۔ اگر تمہارا بلڈ اس کے بلڈ سے مل رہا ہے تو آپ بلڈ دو اور اس انسان کی جان بچاؤ، اس لیے کہ انسانیت کو آپ بچا رہے ہیں، ایک انسان کو نہیں بلکہ ساری کائنات کے انسان کو آپ بچا رہے ہیں۔ یہ ہے اسلام کا درس، یہ ہے اسلام کی تعلیم، یہ ہے اسلام کی شکشا، یہ ہے اسلام کا میرے بھائیوں نظریہ۔ اس سے بڑی انسانیت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک اور چیز پر غور کیجیے، آپ جاؤ بیٹا جاؤ، جلدی جاؤ، آپ کی بیوی انتظار کر رہی ہے گھر پہ۔ پہلے بیٹھ جائیں گے پھر بھاگیں، کسی طرح تھوڑا سکون ہوتا ہے۔ تو یہ ایک اور نظریے سے سوچئے، اسلام نے انسانیت دیکھی، انسانیت اسلام نے اتنی باؤنڈیشن لگا دی ہے کہ کوئی بھی شخص جب کسی عورت سے شادی کرے تو کسی بھی قیمت پر کسی دوسرے کے بچے کو یہ اپنا نام نہ دے دے۔ اس پر اتنی باؤنڈیشن لگا دی ہے کہ آپ غور کیجئے، اگر کسی وجہ سے آپ اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں اور تیسری طلاق جب دی جاتی ہے تو تیسری طلاق جب آپ دیں گے اس کے بعد عورت کی عدت شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد سے جیسی تیسری طلاق دی وہیں سے عدت شروع۔ اب 3 مہینے تک وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی ہے جب تک کہ وہ عدت پوری نہ کر لے۔ غور سے سنیے گا، اس کو سنیں گے تبھی بات سمجھ میں آئے گی۔ 3 مہینے تک اس کو کیوں روکا گیا؟ کیونکہ 3 مہینے میں ہو سکتا ہے کہ جو آدمی طلاق دے رہا ہو اس کا کوئی بچہ اس عورت کے پیٹ میں ہو۔ ایسا نہ ہو کہ طلاق کے فوراً بعد شادی کی اگر اجازت دے دی جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے کا بچہ یہ اپنے پیٹ میں رکھے اور کسی دوسرے مرد سے شادی کر لے اور دوسرا مرد اس بچے کو اپنا نام دے دے، حالانکہ یہ اس کا بچہ نہیں ہے۔ اس لیے 3 مہینے کا حکم دیا ہے کہ وہ عدت گزارے گی۔ اگر کسی کا شوہر مر گیا تو عورت عدت گزارے گی کتنے دن؟ 4 مہینے 10 دن۔ اگر کسی عورت کا شوہر مغرب سے پہلے انتقال کیا ہے، مغرب کی اذان سے پہلے انتقال کیا تو وہ دن عدت میں شامل کیا جائے گا، 1 دن مانا جائے گا۔ مان لیجئے آپ کے ہاں 6 بجے مغرب کی اذان ہو رہی ہے اور 5 بجے کسی کا شوہر انتقال کیا ہے تو 5 بجے انتقال کرنے کے بعد بھی اس کا پہلا دن مانا جائے گا، کیونکہ ابھی تاریخ وہی ہے، مغرب کے بعد تاریخ چینج ہوگی، مغرب سے پہلے نہیں، وہ پہلا دن مانا جائے گا۔ یہی عقیقے میں بھی یہی دیکھا جائے گا، 7ویں دن جو بچے کا عقیقہ کیا جاتا ہے یہیں سے دیکھا جائے گا۔ مان لیجئے آپ کا بچہ جمعے کے دن مغرب سے پہلے پیدا ہوا ہے تو جمعے کا دن پہلا دن مانا جائے گا۔ جمعہ، سنیچر، اتوار، سوم، منگل، بدھ، جمعرات۔ اب عقیقہ کب ہوگا؟ جمعرات کو۔ اور اگر جمعے کے دن مغرب کے بعد بچہ پیدا ہوا ہے، مغرب کے بعد، تو جمعے کا دن نہیں جوڑا جائے گا، پھر سنیچر کا دن جوڑا جائے گا۔ پہلا دن سنیچر، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ۔ اب عقیقہ کب ہوگا؟ جمعے کے دن ہوگا۔ اس بات کو یاد رکھیے گا۔ اور 7واں دن کب پڑے گا؟ جمعے کا دن۔ اگر جمعے کو مغرب کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے تو عربی میں مہینے کی شروعات مغرب کے بعد سے ہوتی ہے۔ ہم لوگ چاند کب دیکھتے ہیں؟ مغرب کی اذان ہو جاتی ہے، نماز کے بعد دیکھتے ہیں، اور جب چاند ہو گیا تو وہیں سے مہینہ شروع، وہیں سے تاریخ شروع، وہیں سے 1 تاریخ ہو گئی، اور وہ دوسرے دن مغرب تک 1 تاریخ رہے گی۔ جو شب قدر میں آپ رات جاگتے ہیں تو کب جاگتے ہیں؟ 20واں روزہ ہوتا ہے، مغرب کے بعد 21ویں رات شروع ہو جاتی ہے۔ آپ 21ویں، 23ویں، 25ویں جو رات جاگتے ہیں وہ اسی حساب سے جاگتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، عورت
اگر 5 بجے اس کا شوہر ختم ہوا ہے تو وہ پہلا دن مانا جائے گا عورت کا 1 دن، اس کے بعد 4 مہینے اور 10 دن۔ یہ 4 مہینے 10 دن عورت کی عدت کے دن کیوں شمار کیے گئے؟ آپ کو معلوم ہے تاکہ مرے ہوئے آدمی کا حمل اس عورت کے پیٹ میں نہ ہو سکتا ہے کہ وہ چھپا رہی ہو، حمل پیٹ میں نہ ہو۔ 4 مہینے 10 دن کی مدت بہت ہو گئی ہے، اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہوگا تو 4 مہینے میں اس عورت کا پیٹ تھوڑا بہت باہر نکل آئے گا، جس سے پتہ چل سکتا ہے کہ اس کے پیٹ میں فلاں آدمی کا بچہ ہے۔ اگر ہے تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا تب تک اس کی عدت رہے گی، اور اگر نہیں ہے تو 4 مہینے 10 دن کے بعد یہ عورت کہیں دوسرا نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، تاکہ کسی دوسرے آدمی کا، اس مرے ہوئے آدمی کا بچہ کسی دوسرے آدمی کا نام نہ پا جائے۔ یہ اسلام نے ایک باؤنڈیشن لگا دی ہے، باؤنڈیشن بہت سختی ہے اس معاملے میں۔ ہاں، خلا کا معاملہ تھوڑا سا الگ ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے مرد طلاق دینا نہیں چاہتا، عورت طلاق لینے پر مصر ہے، نہیں ہمیں طلاق چاہیے، ہمیں نہیں رہنا ہے تیرے پاس۔ مان لیجئے بہت سا شرابی جواری آدمی ہے، عورت نہیں رہنا چاہتی ہے اور آدمی اس کو طلاق نہیں دینا چاہتا، نہیں ہم نہیں دیں گے۔ ایسی صورت میں عورت خلا لیتی ہے۔ خلا یہ ہوتا ہے کہ قاضی کو بٹھائے گی یا 4-5 آدمی کو بٹھائے گی اور کہے گی کہ مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے، آپ لوگ گواہ رہیے، میں خلا لے رہی ہوں، یہ طلاق نہیں دے رہا ہے۔ لہٰذا وہ قاضی نکاح فسخ کر دے گا اور وہ عورت اب آزاد ہو گئی۔ آدمی چاہے طلاق دے یا نہ دے، عورت خلا لے لی ہے، اب یہ آزاد ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو 1 پیریڈ، ایک حیض تک رکنا پڑے گا، وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی ہے جب تک کہ اس کو ایک پیریڈ نہیں آ جاتا ہے۔ ایک پیریڈ کا مطلب اس کو، عورت کو جو ہر مہینے جو ہر عورت کو جو خون بلڈ آتا ہے، ایک پیریڈ، جب تک وہ پیریڈ نہیں آ جاتا تب تک وہ دوسرا نکاح نہیں کرے گی، اور پیریڈ آنے کے بعد پھر وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ پیریڈ آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حاملہ نہیں ہے، یعنی جس آدمی سے اس نے خلا لیا ہے اس کا بچہ اس کے پیٹ میں نہیں پل رہا ہے۔ اب سوچئے اسلام نے کتنی باؤنڈیشن لگائی ہے کہ آپ کے پیٹ میں پلنے والے بچے کو اس کے اصلی باپ کا نام ملے، وہ بچہ جب باہر آئے تو اپنی نسبت اپنے اصلی باپ کی طرف کر سکے۔ کتنی حفاظت کی ہے اسلام نے نسل کی، اور نسل کو پاکیزہ بنانے کی کتنی حفاظت کی ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام یہ بھی کہتا ہے اگر خدا نخواستہ کسی عورت کے پیٹ میں حرام اولاد پل رہی ہے، زنا کی پیداوار ہے، اور اس نے اقرار بھی کر لیا ہے کہ حرام اولاد ہے، وہ کہہ بھی رہی ہے کہ فلاں آدمی سے میرا ساتھ سمبند بن چکا تھا اور اس کا حمل میرے پیٹ میں ہے، تو اسلام انسانیت کا وہ درس دیتا ہے کہ حرام اولاد ہونے کے باوجود اگر کسی عورت کے پیٹ میں پل رہی ہے تو پیٹ میں بچے کو مارا نہیں جا سکتا ہے۔ اگر اسلامی قانون کہیں ہے اور زناکار کی سزا پتھروں سے مار کے مار ڈالنا ہے، لیکن اگر وہاں یہ پتا چل جائے کہ اس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، اگرچہ ناجائز ہے، اگرچہ حرام ہے، تو اسلامی ملک بھی اس عورت کو سزا نہیں دے سکتا جب تک کہ بچہ پیدا نہ ہو جائے، کیونکہ غلطی اس کی ماں کی ہے، اس بچے کی نہیں جو پیٹ میں پل رہا ہے۔ غور کیجئے، اسلام حرام اولاد کو بھی مارنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ جو عورتیں اپنے پیٹ میں حلال بچوں کو گرا دیتی ہیں ان کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، کل قیامت کے دن یہ بچہ جس کو تم نے گرایا ہے اپنے پیٹ سے، قیامت کے دن یہ بچہ اپنے ماں کی پستان اور اپنے ماں کی چھاتیوں سے لٹکا ہوا آئے گا۔ جاء یوم القیامت ومعلق بین صدیہا، وہ بچہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ معلق بین صدیہا، اپنے ماں کی دونوں پستان سے لٹکا ہوا ہوگا، اپنی ماں کی پستان سے دودھ چوس رہا ہوگا، اور اللہ کہے گا اے اس ماں کی پستان سے دودھ چوسنے والے بچے، کیا تیری کوئی شکایت ہے؟ کیا تو کچھ بولنا چاہتا ہے؟ کیا تجھے اپنے رب سے کچھ کہنا ہے؟ اللہ اس کو زبان دے گا۔ وہ چھوٹا سا بچہ جو اپنے ماں کی پستان سے دودھ چوس رہا ہوگا اپنی زبان ہٹائے گا، اپنا منہ ہٹائے گا، یقول، اور اللہ سے شکایت کرے گا، یا ربی
हाज़िही उम्मी क़दलतनी, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसका दूध मैं पी रहा हूँ, जिसकी पिस्तान से मैं लटका हुआ हूँ। अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था। अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर दिया था। हाज़िही उम्मी क़तलतनी, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था। अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर डाला था। हाय अल्लाह ये दुनिया में मेरी ना हुई, तू इसका मत हो, इसको भी तू जहन्नम में फेंक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर उस औरत को जिसने दुनिया में अपने बच्चे को का मर्डर किया बिना किसी गलती के, बिना किसी